اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تريدن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بھی حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سہل ہے، وہ اللہ کے نزدیک یہ بہت سہل سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا دو اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ ان آیتوں کا جو پس منظر ہے کہ جب ہجرت کے بعد اور غزوہ احزاب، خاص طور سے غزوہ احزاب کے بعد یہ حالات بالکل بدلے اور کئی علاقے جو تھے جنہیں بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، یہ تمام بستیوں پہ اللہ رب العالمین نے فتوحات دی مسلمانوں کو، اور جب یہ فتوحات ملی تو مال غنیمت بھی آنے لگا، مال بھی آنے لگا، اور اس مال سے بہت زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا، معاشی اعتبار سے استحکام آیا، اور کچھ تجارت کے میدانوں میں بھی لوگوں نے ترقی کی، تو انصار اور مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کو تقسیم کر دیا۔ تو چونکہ انصار اور مہاجرین کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، تو وہ مسائل کو دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور ایسے بھی امہات المومنین کے ہاں ان لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اب ان لوگوں کی جو زندگی تھی اس کو تبدیل دیکھا کہ اب کچھ راحت ہو گئی ہے، تو ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات، جو ہمارا نفقہ ہے، جو ہمارے اخراجات ہیں، اس کو بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی تناظر میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا دو اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دو، اس لیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زینت ہے، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، ایک بہت ذمہ داری والا شخص اگر اس میں لگ جاتا ہے، بہت ذمہ دار شخص، تو اس سے وہ کام جو اس کے سامنے ہے اور جس کو کرنے کے لیے جس کی ذمہ داری اس کے اوپر دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اس میں پھر وہ بات یعنی اتنی توجہ، اتنا انعامات یا اس انداز میں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے ویسے کرنے میں بھی یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے لیے اسوار نمونہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، ام المومنین تھی، وہ بھی اہل ایمان کے لیے اسوار نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین تھی یہ ہماری مائیں ہیں، اور دنیا کی تمام خواتین سے الگ درجہ ہے ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا تو اس میں بہت سارے ڈھیر سارے رشتہ داریاں جوڑنا اور سارے مقاصد کے ساتھ سب سے بڑا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ تعلیم، وہ باتیں جو خواتین جھجک کی وجہ سے سیدھا سوال نہیں کر سکتی، وہ امہات المومنین کے ذریعے وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام مسائل ان لوگوں میں بیان کیے گئے۔ اور بے شمار ایسی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا یا خواتین کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ امہات المومنین کے ذریعے پوچھتے، یہ ایک ذریعہ بھی تھا۔ تو ان کی حیثیت ایک معلم کی، ایک مبلغ کی، ایک مصلح کی تھی۔
لوگ ان سے رجوع ہوتے، اور جن سے آدمی رجوع ہوتا ہے اس کی زندگی کو بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر جو کتاب و سنت کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور خود یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا عامل ہے۔ اور واقعات بھی ہم نے سنے اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس لوگ آتے تھے سوالات کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں، صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے آئیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خود پوچھ لو، میں نہیں پوچھوں گا۔ ان کی اہلیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جب دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے گئی تو وہاں پر ایک اور انصاری خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ سوال کرنے کے لیے گئی تو وہیں ایک انصاری خاتون بھی مل گئی۔ تو ان لوگوں نے آپس میں جب گفتگو کی تو کہا یہی مسئلہ تو مجھ کو بھی درپیش ہے کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کی حضرت عائشہ نے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اس کا ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ صدقہ عام دیا جاتا ہے جب کسی کو بھی تو ایک اجر تو ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دیا جاتا ہے تو صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، رشتے کو جوڑنا، اس کا بھی اجر ہے، ڈبل اجر ہے اس کا۔ اس لیے صدقات کی تقسیم کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے قریبی عزیز رشتہ داروں کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنے بیوی اور بچوں پر جو خرچ کرتا ہے آدمی، سب سے بہترین صدقہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور دیگر قبیل عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تمام چیزیں جو سامان زندگی ہے، جو زینت زندگی ہے، جو زندگی کا اسٹیٹس اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے، اس کو بلند کرنے والے، اگر اس کے پیچھے ہے تمہارا معاملہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آؤ تمہیں کچھ دے دلا کر کے اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ اللہ کے نبی ہر معاملے کو انتہائی خیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور شریعت نے جو احکامات دیے اس میں یہی چیز آپ کو ملے گی۔ اسی لیے طلاق کی بحث جہاں پر ملے گی، چونکہ دو رشتے ٹوٹتے ہیں، ذہن میں تلخی ہوتی ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں، کبھی کبھی یہ غصہ انتقام کے جذبات تک لے کر کے جاتا ہے اور آدمی انتقامی کارروائی بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے طلاق کے مسائل میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اچھائی اور خیر کے ساتھ آدمی کام کرے، اچھائی کے ساتھ۔ متعام بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی طلاق دینے کے بعد یہ کہ عورت کو تکلیف پہنچی ہے تو متاع معروف کے ساتھ رخصت کیا جائے، یعنی کچھ اور زیادہ دے دیا جائے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے طلاق دینے کے بعد عدت دی، مہر تو بر وقت چکا دیا جاتا ہے، عدت کے اخراجات پورے اٹھانے کے بعد جب رخصت کرنے لگے تو اپنی طرف سے کبھی ایک جوڑا کپڑا دیا، کبھی کچھ اناج وغیرہ، یہ سب واقعات ملتے ہیں۔ یہی ہے متاع معروف، یعنی یہ کہ اس کو تکلیف نہیں، اب وہ رخصت ہونے لگے تو خیر کے ساتھ رخصت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت زبردست اجر چھوڑا ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی والی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کو راضی ہونے والا عمل کرے۔ اس کے نزدیک اہم کیا ہو، دنیا اہم نہیں ہو، اصل چیز آخرت اہم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں آدمی کو اس بات پہ نظر رکھنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے مال کو حاصل کرنا ہے تو کہاں سے حاصل کرنا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، اور بلا ضرورت نہیں خرچ کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اور اس کو غرور، تکبر، ریا اور لوگوں کو دبانے کا ذریعہ نہیں بنانا ہے، بلکہ غریبوں کے آنسو پوچھ کر صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنے والا ہے۔ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ورنہ نہ ادا کرنے والے کو وہی مال داغا جائے گا، اسی سے اسی مال سے۔ سب روایتیں موجود ہیں۔
تو دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ عارضی ہے. اصل چیز ہے آخرت. جو آدمی آخرت میں کامیاب ہو گیا سمجھ لیجیے کہ وہ مکمل طور سے کامیاب ہو گیا. اور دنیا میں جس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہوگی وہی کامیاب ہوگا. یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کی جو تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے 1 مہینے کا ایلا کیا. ایلا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحبان تھا آپ کے حجرے میں، وہ صاحبان پہ آپ چلے گئے اور تمام امہات المومنین سے آپ نے دوری اختیار کر 1 مہینے تک 1 مہینے تک دوری اختیار کی. اس میں روایتیں جو تفصیل کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہوا تو صحابہ اکرام میں کئی باتیں مشہور ہوئی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے آ کر کے دریافت کیا. پہلے آپ نے اجازت طلب کی، 1-2 مرتبہ کے بعد وہ آپ کو اجازت ملی، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت ام حفصہ کو جا کر کے ڈانٹا اور سمجھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا، یعنی خواتین سے دوری اختیار کی، سب سے دوری اختیار کر لی 1 مہینے تک. اسی میں یہ بحث کیا کہ اگر آدمی ایلا کرتا ہے تو 1 مہینے کے بعد اگر خاتون نہیں آتی ہے ایلے کی بنیاد پر تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ پھر اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو ایلا کی صورت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امہات المومنین نے آپ نے ایلا کے بعد جب ان لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے پہلے سوال کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھی. آپ کی انتہائی ہم مزاج اور انتہائی ذہین نیک خاتون تھی. اسی لیے فقہائے صحابیات میں جب شمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آپ کو ملے گا. اللہ کے کلام کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ سے مروی ہے اور آپ سے جب مسائل دریافت کرتے صحابیات صحابہ کرام تک آپ سے مسائل میں رجوع کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی انسیت تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھ کو اپنی جو سوتنیں تھی، جو دیگر بیویاں تھی، کسی پر رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت کیا کرتے تھے. اور جب گوشت جانور ذبح ہوتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے لیے آپ حصہ الگ کر دیتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ پوچھا بھی کہ اس عمر دراز خاتون میں کیا چیز تھی، کیا آپ اس کو کبھی نہیں بھول پاتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جب سب نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی اور اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی پہلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور آپ کی وہ ساری خیر کی خوبیاں گنوائی تھی جو اخلاق اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھی اور سماج اور معاشرے میں جس کی بنیاد پر آپ کا انتہائی اونچا بلند مقام تھا مشرکین مکہ کے درمیان بھی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود رکھتے وقت تو جب نزاع ہوا اور کہا گیا کہ اب جو پہلا آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اللہ کے نبی داخل ہوئے. لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا صادق اور امین آ گئے. اس وقت تو آپ کے معاشرے کے اندر جو حالات تھے اور پھر آپ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر کے گئی جو کتاب تورات کو لکھا بھی کرتے تھے اور اسے پڑھتے بھی تھے اور عالم تھے اس کے. انہوں نے تسلی بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آیا یعنی حضرت جبرائیل کے بارے میں. اور کہا کاش میں بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہوتا اس وقت جب تمہاری قوم تجھ کو نکال دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھی اور آپ کا اتنا مقام اور اتنی عزت تھی معاشرے کے اندر یا آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ ایسا ممکن ہے. وہ معاشرہ جس کی آنکھ کا تارا ہوں، جس میں ہر شخص ہو مجھ کو انتہائی تعظیم اور عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، جس معاشرے میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، سب کو فائدہ پہنچایا جو بھی مجھ سے متعلق اور قریب ہوا. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن توحید کی بنیاد پر بعد میں وہ چیزیں ہوئی
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی نے کہا ساری اولادیں بھی میری انہیں سے بھی ہیں، چاروں بیٹیاں جو اللہ کے نبی کی تھی، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ اور کلثوم، یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اور جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا. جب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا تو مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی. حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد سب سے زیادہ قریب تھی. حتیٰ کہ جب مزدور موت آپ کے اوپر آیا، جب بالکل آخر وقت آیا تو آپ بار بار دریافت کرتے تھے عائشہ کی باری کریں، کیونکہ ایک ایک روز سب کی باری متعین تھی. امہات المومنین نے سمجھ لیا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بار بار پوچھنے پر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب نے اپنی باریاں چھوڑ دی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا گیا. اور آپ کی جب وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ دو اعزاز مجھ کو حاصل ہوئے جب آپ کی وفات ہوئی. حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کا سر میرے سینے اور ران کے درمیان تھا اور اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا لعاب ملا دیا. وہ یہ کہ آپ کے بھانجے بالکل مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تھا، کچھ دیر قبل گھر میں تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں پیلو کی بالکل تازہ مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب اس مسواک کی طرف پڑی تو جیسا کہ میں نے بتایا مزاج شناس رسول تھی. آپ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسواک کرنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اشارے سے ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک اپنے بھانجے سے لی اور چونکہ وہ مسواک سخت تھی آپ نے اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر مسواک کو نرم کیا، مسواک کے لائق، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے مسواک کیا تو دونوں کا لعاب اللہ تعالیٰ نے ملا دیا. تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اور کہا سوچ کر بولنا، اپنے والدین سے مشورہ لے لینا. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کے لیے مجھ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سب قربان کر دوں گی اس کے لیے. آپ کی صحبت میں رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی جس حالت میں آپ رکھیں گی، کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا. یہی بات امہات المومنین کا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آئندہ ہفتہ بھی. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے نزدیک یہ بہت سہل سی بات ہے. یہاں پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. انبیاء کرام کی جو بیویاں ہیں وہ بالکل تاکید ہوتی تھی، نیک متقی، لیکن چھوٹی غلطیاں بھی بڑے لوگوں کی بڑی ہو جاتی ہیں. چھوٹی غلطیاں یہاں پر اس سے مراد وہی ہے کہ ایسی غلطیاں جو تم کرتی ہو جیسے مطالبہ کیا نفقے وغیرہ کا، یہ عام خواتین کا معاملہ ہے، عام خواتین کا رویہ ہے، عام خواتین کے گھروں میں چلتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہو جائے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے، تو کہا اس قسم کی برائیاں جو چھوٹی بھی ہیں لیکن وہ برائی ہے، وہ غلطی ہے. دوسری بھی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر بولی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ دوسرا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی ہے فحاشی سے کوئی غلط کام ہو جانا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، جو معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانے کے، برائی پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. سورہ نور میں پیچھے گزرا. یہ کس پس منظر میں تھا؟ حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام لگانا، اس کو بھی فحاشی کہا گیا. تو ایسی برائیاں، اس سے بھی چھوٹے درجے کی برائیوں کو بھی وہی عربی میں کہا جاتا ہے. تو ایسی کسی چیز میں اگر تم لوگ ملوث رہو گے تو عام آدمیوں والا تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم منتخب ہو، چنی ہوئی ہو. اللہ رب العالمین نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تمام مومنین کی مائیں ہو تم، اس لیے تم کو دوہرا عذاب، دوہری پکڑ ہوگی تمہاری غلطیوں کی بنیاد پر. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت آسان ہے. یہاں پر ذرا سا غور کرنے والی بات ہے. یہ کون ہے؟ امہات المومنین. ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص اگر اللہ کے نبی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا پھر دنیا میں کسی کے لیے وہ جائز ہے، نکاح ہی نہیں ہو سکتا، وہ سب کی ماں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی اختیار تھا کہ آپ 4 سے زائد بیویوں کو خصائص نبی میں سی، اس کی بھی تفصیل آنے والی ہے کہ آپ کو اختیار اللہ کے نبی نے جو رشتے کیے تھے ان رشتوں کی مختلف حکمتیں اور اسباب تھے۔ جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے فوراً بعد حضرت میمونہ سے رشتہ کیا۔ یہ کون تھی؟ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانی تھی، اور ان کی جو تھی 7 بہنیں تھیں اور سب سرداران مکہ کی تھیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ نہیں کہ آپ پلے بڑے تھے ماں کی طرح مانتے تھے۔ دیکھیے آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہی مان لائے، اور یہ تمام کے تمام سرداران مکہ آپ کے رشتے داروں ایک ساتھ رشتہ ہونے پر آدمی کے اندر نرمی آتی ہے، مخالفت کا تھوڑا سا ماحول ختم ہوتا ہے، اور آپ چاہتے تھے کہ نرمی آئے، اس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی باتیں سنیں اور ہدایت قبول کریں۔ حکمتیں بہت زیادہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کی حکمتیں تھیں، مختلف حکمتیں لوگوں نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی حکمتیں امہات المومنین جو تھی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں عام مزاج لوگوں کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین ان کا درجہ سب سے بلند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو روایتیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے اہل خانہ کا خیال رکھنا، اہل بیت کے بارے میں میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کا اس کے بعد رویہ دیکھیے کہ امہات المومنین کے ساتھ کیسی تعظیم اور تکریم کا معاملہ کیا صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو تم کو دوہری پکڑ ہوگی، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب غلطی اگر کوئی بھی کرے گا تو کسی خاندان میں اگر وہ ہے، کسی فرقے اور جماعت میں ہے، کسی برادری کے اندر ہے، کسی کا مرید ہے، بچنا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، شفاعت اللہ رب العالمین جن کو قبول فرمائے گا، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، جامع کوثر، شافعی میسر، امام الانبیاء، ان کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی بیعت کر لیتا ہے، پیر کا مرید ہو جاتا ہے، اور پیر صاحب ارشاد فرما دیتے ہیں اب جتنے میرے مریدین ہیں سب کے سب جنت۔ بلکہ کچھ عجیب و غریب واقعات، نہ عقیدہ پڑھا، نہ توحید پڑھی، نہ اللہ کی عظمت جانی، نہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ضابطہ جانا، بس جو چیز جی میں آیا دین کے نام پر بیان۔ واقعہ بڑا مشہور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، میں نے اس سے پہلے غالباً بیان کیا کہ جب آپ کو قبر میں لے جا کر کے لٹایا گیا، استغفر اللہ، منکر نکیر آ کر کے جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے سلام پھر کلام، اس سے پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کہا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا کہ وہ پہلے سلام کریں گے کہ کلام، آپ نے سیدھا کلام بتایا۔ یہ بندوں کے لیے جب ملاقات ہو تو یہاں ایگزام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایک کام کے لیے متعین ہے۔ اور فرشتوں کا معاملہ یہ عقیدہ ایمان بالملائکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنا کہہ دیتا ہے اس میں نہ کوئی کمی کرتے ہیں نہ زیادتی۔ تو یہ اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے کہ وہ آ کر کے 3 سوالات کریں، اور یہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ تم کو جا کر کے 3 سوال کرنا ہے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پہلے سلام کرنا ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہوش ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے فرشتے چوک گئے، اللہ نے غلطی کا اس میں مادہ ہی نہیں پیدا کرا، فرما برداری کا مادہ ہے، اور جتنا اللہ کہتا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ شرک و بدعت کے سب انسانوں میں کہ اللہ کے نبی نے بتایا جتنا دین اس میں اضافہ کرنے۔ ٹھیک ہے، سلام کیا، مسافہ لیا، قبر کی پہلی منزل نہیں چل رہی ہے، بڑا عجیب و غریب اسٹیج سجا دیا لوگوں نے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب بتا دو تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، صحابی کی تدفین کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس پر بڑا مشکل وقت۔ کون تھے؟ صحابی رسول، صحابہ کرام سادات اولیاء، اولیاء کے سردار ہیں صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسی ایک صحابی کی پیر کی دھول کے برابر بھی کوئی شخص اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی نے کہا اللہ اللہ میرے صحابہ لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. میرے صحابہ کرام کہ جو ان سے دشمنی رکھا ہوں مجھ سے دشمنی، جو ان کو دوست رکھا ہوں مجھ کو دوست رکھا، مجھ کو محبوب رکھا، اور سب سے اچھا میرا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ. تابعی کبھی نہیں ان کے مقام کو پہنچ سکتا، صحابی کے مقام کا یہ متفقہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پڑھوا سکتے ہو وقت تو آنے والا ہے، تم ان کے لیے دعا کرو. اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تو رو رہے ہیں، لوگوں نے دریافت کیا، پوری عمر حدیث کی خدمت میں لگائی، کہا بڑی لمبا سفر ہے اور سامان بہت کم. یہ حضرت عثمان ذو النورین صحابہ اکرام کے واقعات. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، کوئی اور ہوتا کہ مر جاتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. یہ معمولی چیز ہے. اور جو مر گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قیامت ٹائم ہو گئی اس کی، قیامت بہت قریب ہے تمہارے. بہرحال وہ سوال کیے تو کہا کہ پہلے سلام پھر کلام. سلام کیا، مزاحمہ لیا، ہاتھ پکڑ دیا، کہا تم حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے پر اعتراض کیے تھے، اللہ نے اس اعتراض کو نقل کیا، تمام صحابہ پڑھ رہے ہیں، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا. وہ ہو گیا، وہ مشیت ایزدی تھی، وہ سب ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب چیز دکھا تھا. دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا تمام چیزیں. اس میں انبیاء بھی ہوں گے، صلح بھی ہوں گے. واقعہ پھر لمبا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ جواب لے کر آتے ہیں. سب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو کہا ایک کو یرغمال بنایا، نعوذ باللہ، ذرا سا غور کیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہر مومن کو صحیح جواب قبر میں اس کی زبان سے جاری فرمائے. رب العالمین معمولی چیز نہیں ہے. قبر کی اس منزل کو جو انتہائی مشکل ہے اسے کھلواڑ بنا دیا تم نے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قبرستان میں بیٹھے ہیں اچانک، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبر نے ایک مرتبہ ان کو دبایا. یہ صحابہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے یہاں. اس کے بعد وہ فرشتے گئے، اللہ سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ ان کو کہنا کہ میں نے انہیں بخش دیا. جواب آپ نے دیا، سوال و جواب ختم. اب تو فرشتوں کو چھڑانا مسئلہ ہو گیا. فرشتے نے آ کر کہا تو کہا میرے مریدین، کہا تیرے تمام مریدین کو. اب عمل کی کوئی ضرورت. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے امہات المومنین کے بارے میں کہ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو دوہرا عذاب ہوگا. اور یہاں یہ دیا جا رہا ہے کہ بس آپ سلسلے میں لگ جاؤ. یہاں نکاح میں ہے، امہات المومنین ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کر رہی ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہی ہیں. نیکیوں اور عمل میں ایسا معاملہ ہے کہ ہزار دینار بھیج رہے ہیں لوگ اور شام تک کے سب صدقہ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ 1000 دینار بھیجا گیا. بعض روایتوں میں کچھ واقعات تو ایسے ملتے ہیں 10,000 دینار آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا. شام کے وقت ان کی لونڈی کہتی ہے کہ روزے سے ہیں آپ بھی اور میں بھی، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا روک لینا تھا. کہتی ہے پہلے بتانا. پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اپنی بھوک کا خیال نہیں، آخرت کا یہ خیال ہے. مال آیا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. وہ امہات المومنین جن کی نیکیاں، جن کی عبادت، جن کے سوز تقوی کیا تھی؟ کلام الہی کی تلاوتیں، نوافل کی کثرت، روزوں کی کثرت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کثرت، اللہ کا دین لوگوں تک پھیلانے کا جن کی زندگی بھر کا مشن. وہ ہمارے یہاں یہ مثال بنا دیا گیا، فلاں کے ہاتھ میں بیعت کر لیجیے، فلاں سلسلے میں، فلاں مسلک میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. روز محشر ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی اور حضرت نوح اپنے بیٹے کو. اللہ کے نبی اپنے چچا کو کوئی کام نہ حاصل نہیں، کسی کا کوئی کام نہیں ہے. یہ قیامت کیا ہے کہ تصور باقی رہنا چاہیے. اللہ کی رضا اور خوشنودی یہی تصور پیدا کرتا ہے کہ جب خالص مالک یوم الدین تنہا مالک قیامت کے روز کا اللہ رب العالمین جسے چاہے معاف فرمائے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں جب سب کچھ ہے تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی کوشش کرے گا آدمی اور صرف نیکی کرے گا.
پھر یہ نہیں ہے، پھر یہ سب چیزیں نہیں ہے، اس سے بدعملی آئی، اس سے لوگوں سے عمل اور نیکیاں چھوڑ دی کہ اب تو یہ ہاتھ میں بیت ہو گئے، اب یہ قیامت کو روزہ لے کر کے چلے جائیں گے، اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے آیا ہے تمام نقصان۔ بظاہر یہ عقیدت کی بات ہے، لیکن عقیدت نہیں، بے عملی کا اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ سب سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی ہوئی حیا کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت سہل ہے، کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں واقعہ ہم کیا بیان کیا جا رہا ہے، فرشتے کو پکڑ لیا پوری، وہ جب تک مریدین کی مغفرت نہیں کروا لی، استغفر اللہ، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو جو چاہے اس سے روکے؟ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر وہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے، تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین تیرا غضب تیری رحمت پر غالب ہے رب العالمین، ہم پر رحم فرما، دنیا کے اندر ہدایت نصیب فرما، دین کے تمام امور کو ادا کرنے کی توفیق، ہمارے اعمال کو تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق کر دے، ایمان پر خاتمہ فرما رب العالمین، قبر کی پہلی منزل حشر کا معاملہ اللہ رب العالمین آسان فرما، رحم فرما رب العالمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت